السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 15واں رکوع، آیت نمبر 64 سے 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے۔ اگر وہ اس بات سے منہ موڑیں تو ان سے کہیے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف عجم کے بادشاہوں کی طرف اسلامی دعوت کے خطوط بھیجے۔ جو خط ہرقل شاہ روم کو بھیجا گیا اس میں اسلام کی طرف دعوت کے بعد یہی آیات درج تھیں۔ ان دنوں ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں سمیت شام گیا ہوا تھا۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہرقل نے دربار میں بلا کر پیغمبر اسلام کے متعلق بہت سے سوالات کیے، تاکہ اسے پیغمبر اسلام کی حقانیت کا یقین ہو گیا۔ پھر اس نے رؤسائے مملکت کو ایک کمرے میں بلا کر کہا کہ اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اور تمہارا ملک بھی تمہارے ہی پاس رہے گا۔ مگر وہ لوگ اس دعوت پر تلملا اٹھے اور باہر بھاگنا چاہا۔ ہرقل نے انہیں دوبارہ بلا کر کہا کہ میں صرف تمہاری آزمائش کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ یہ حدیث میں جن سوالات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک سوال ہرقل نے یہ بھی کیا تھا کہ آیا تمہارے اور اس نبی کے درمیان کبھی جنگ بھی ہوئی؟ تو اس کا جواب ابو سفیان نے یہ دیا کہ ہاں ہوئی۔ پھر ہرقل نے پوچھا اس کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ الحرب سجال، یعنی لڑائی تو ڈولوں کی طرح ہیں، کبھی ایک فریق کی فتح کبھی دوسرے کی۔ اور یہی وہ جملہ ہے جو ابو سفیان نے جنگ احد کے اختتام پر کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ نیز اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہرقل بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تھا، مگر اس کے درباریوں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ گئی، اور اتنی جرأت ایمانی سے اس میں نہ تھی کہ وہ سلطنت کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا۔ اور یہی نتیجہ جس پر ہرقل پہنچا تھا کلمتن سوا ہے، جس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور یہ ہر الہامی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ بعد میں لوگ اس کلمتن سوا یا کلمہ توحید میں کئی طرح کی آمیزش کر لیتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے بعد میں الوہیت مسیح اور عقیدہ تثلیث وغیرہ ایجاد کر لیے تھے۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یا تو یہودی تھے یا نصارہ تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھی؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ یہود و نصارہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، اس کے باوجود ان میں شدید قسم کے اختلاف تھے۔ مزید یہ کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، یعنی یہودی تھے، اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے مذہب پر تھے، یعنی نصارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، عقل کے اندھو، یہودی وہ ہیں جو تورات کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نصارہ وہ ہیں جو انجیل کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں تو
ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے مدتوں بعد نازل ہوئی تھیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بھی علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بھی علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ انہیں اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جی، یعنی ایسی باتوں میں تو تمہیں جھگڑا کرنے کا حق کسی حد تک پہنچتا ہے جن کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تورات اور انجیل میں بشارات دی گئی ہیں۔ مگر جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں، ان میں تمہیں جھگڑا کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ تم دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ان کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات سے آگاہ ہوئے، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔